بھی اگر تعلیم دی ہے تو اہل بیت نے دی ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، اس دل پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، اس دل پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام شامل نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ عجل فرجہم، ایک صلوات پڑھ دیجیے، عجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب آئیے اس کتاب کی طرف چلیں جس کو خدا نے ایسی ہدایت بنائی ہے جس کو لوگ پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور وہ کتاب ہمیشہ کے لیے معجزہ ہے، اور وہ کتاب ہمیشہ کے لیے انسان کے لیے ہدایت ہے۔ اس قرآن کریم میں خداوند متعال فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ حقیقت میں یہ ہے کہ انسان جو بھی دنیا میں رہتا ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک منافق ہو، چاہے عیسائی، چاہے ہندو ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے یہودی ہو، دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، مگر ہر انسان زندگی میں کامیابی چاہتا ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں، ہر ایک اپنے کامیابی کے معیار ہیں، اپنے اسٹینڈرڈ ہیں، اپنے پیمانے ہیں اور اپنے اسکیلز ہیں کامیابی کے، مگر ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں جو ناکامی نہ چاہے، مگر انسان کے معاشرے کی وجہ سے، غلط فکر کی وجہ سے، غلط سوچ کی وجہ سے انسان اسی کو کامیابی سمجھ بیٹھتا ہے جو اس کے لیے کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ وہ عین اس کی زندگی کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ اب آئیے دیکھیں، قرآن سے پوچھیں، کیونکہ ہمارا وظیفہ یہ ہے، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ آئیں قرآن سے پوچھیں۔ ہمارا فریضہ ہے کہ دیکھیں قرآن ہمیں کیا کامیابی کے رستے بتلا رہا ہے، کہ کامیابی کسے کہتے ہیں اور ناکامی کسے کہتے ہیں، کامرانی کسے کہتے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن میں خداوند متعال کا ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اگر تم کامیابی چاہتے ہو اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف کرو۔ اور پھر خدا کیا کہہ رہا ہے، دوسری چیز کیا کرے، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کیا کرو تو صحیح بات کیا کرو، سچ کی بات کیا کرو، اور اس کے بدلے میں خدا تمہیں دو انعام دے گا، ایک یغفر لکم ذنوبکم یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، خدا تمہارے اعمال کو بہتر بنائے گا، خدا تمہارے اعمال کو ٹھیک کرے گا، یہ پہلا انعام۔ اور دوسرا انعام خدا کیا دے گا، دوسرا انعام یغفر لکم ذنوبکم، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور خدا نے کہا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو بھی اللہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی پیروی کرے گا اور ان کی اطاعت کرے گا، وہی عظیم کامیابی رکھنے والا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو انسان اپنے معاشرے کی وجہ سے جو لوگوں سے سیکھتا ہے، الگ الگ چیزوں کو کامیابی سمجھ بیٹھتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں دولت مل جائے تو ہم بڑے کامیاب ہو جائیں گے، ہم بڑے کامران ہو جائیں گے۔ تو کیا دولت سے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اگر دولت مل جائے ہمارے پاس ہر طاقت آ جائے گی، جو چیز خریدنا چاہیں خرید سکیں گے، جہاں جانا چاہیں جا سکیں گے، جو چیز دیکھنا چاہیں دیکھ سکیں گے، یعنی ہر چیز ہمارے قابو میں ہوگی، ہماری پوری زندگی ٹھیک ہو جائے گی، تمام مشکلات حل ہو جائیں گے، در بدر پھرنا نہیں پڑے گا۔ یہ ہماری زندگی کی کامیابی ہے اگر ہمیں دولت مل جائے۔ مگر جبکہ قرآن دولت کو کامیابی نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے فرعون وہ تھا جس نے سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں سکے جمع کیے تھے، اور وہ دولت مند تھا، وہ بہت پیسے والا تھا، مگر قرآن نے اسے کامیاب نہیں کہا۔ قرآن نے کہا قارون وہ تھا جس نے اتنا پیسہ جمع کیا تھا، اتنی دولت جمع کی تھی، مگر قرآن نے اسے بھی کامیاب نہیں کہا، اسے بھی ناکام کہا۔ پتہ چلا دولت کامیابی نہیں ہے۔ کچھ لوگ دولت کو کامیابی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں شہرت مل جائے، مشہور ہو جائیں، بڑے پاپولر ہو جائیں، یہ ہماری کامیابی ہے، لوگ ہمیں جاننے لگیں گے، ہمارا نام ہر جگہ ہوگا، جہاں جہاں ہمارے پوسٹر ہوں گے، انٹرنیٹ میں ہمارے فوٹو ہوں گے، ٹیلی ویژن میں ہماری تصویر ہوگی، ریڈیو میں ہماری صدا ہوگی، یہ ہمارے کیا ہے کامیابی ہے، ہم مشہور ہو جائیں گے، ہم فیمس اور پاپولر ہو جائیں گے۔ جبکہ شہرت بھی کامیابی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مشہور تو شیطان ہے، دنیا کی ہر قوم شیطان کو جانتی ہے کہ کوئی شیطان کہتا ہے، کوئی ابلیس کہتا ہے، کوئی ڈیول کہتا ہے، یعنی شہرت کوئی کامیابی نہیں ہے۔ مشہور تو بہت ساری چیزیں ہیں، کیا وہ تمام چیزیں اچھی ہیں؟ نہیں، شہرت کامیابی نہیں۔ کچھ لوگ حکومت اور کرسی اقتدار کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ اگر کرسی اقتدار آ جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔
اگر ہمیں پاور اور اتھارٹی مل جائے ہم کامیاب شخص ہو جائیں گے، جبکہ پاور اور اتھارٹی اور کرسی اقتدار کامیابی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم وہ ہیں جن کے پاس نہ حکومت ہے، جن کے پاس نہ کرسی اقتدار ہے، جن کے پاس نہ کوئی قصر ہے، جن کے پاس نہ کوئی محل ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں نمرود وہ ہے جو بادشاہ ہے، جو کرسی اقتدار رکھتا ہے، جو حکومت رکھتا ہے، جو قصر اور پیلس بنا کے رہتا ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کامیاب ہے اور نمرود ناکام ہے۔ کیوں نمرود اور یہ قارون اور فرعون ان کو سب کو کیوں ناکام کہا؟ کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے دولت کو یا شہرت کو یا طاقت کو یا اتھارٹی کو یا اختیار کو، ان چیزوں کو انہوں نے کامیابی بنا رکھا تھا، جبکہ یہ چیز کامیابی نہیں تھی۔ تو کامیابی کیا ہے؟ قرآن سے پوچھیں، قرآن ہمیں بتلائے گا کامیابی کسے کہتے ہیں اور کامیابی کیا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی بین ایدیہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ خدا فرما رہا ہے قیامت کے دن جب حقیقی کامیاب شخص آئے گا تو اس کے چہرے سے نور نکل رہا ہوگا اور فرشتے اس کے استقبال کے لیے آئیں گے، کہیں گے آجا، مبارکباد ہو، بشراکم الیوم، تمہیں مبارکباد ہو۔ یعنی کامیابی یہی ہے کہ انسان قیامت کے دن اپنی انسانی اور نورانی شکل میں آئے اور فرشتے اس کی استقبال کے لیے آئیں۔ مگر جو ناکام ہوتے ہیں ان کی ناکامی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گنہگار کو فرشتہ جب گنہگار کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے گنہگار کی پیٹھ پہ مار کے کہتے ہیں نکل جا اے بدبخت، تو نے گناہ کے سوا اس دنیا میں کیا کیا؟ اور جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو قبر کے فرشتے اسے منہ پہ مار کے کہتے ہیں اے بدبخت، تو نے گناہ کے سوا اور کچھ کیا ہی نہیں۔ اور اسی طرح برزخ میں جب پہنچتا ہے تو برزخ کے فرشتے اسے عذاب میں ڈبا دیتے ہیں۔ یہ ناکامی ہے، یہ عین ناکامی ہے، چاہے دنیا ہو، دنیا آخرت سے ریلیٹڈ ہے۔ کہیں ہم یہ نہ سمجھیں یہ آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی کچھ اور ہے، نہیں۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی، دنیا جو ہے آخرت کے لیے ایک کھیتی باڑی ہے، جو یہاں بیج بو گے وہ وہاں نکلے گا، جو کام ادھر کرو گے وہی نتیجہ تمہیں ملے گا۔ معصوم امام سے اسی لیے تو پوچھا گیا کہ معصوم امام سے پوچھا گیا مولا موت کیا ہے؟ مولا نے بہت اچھی مثال دی۔ مولا نے کہا جب انسان سوتا ہے اور صبح کو جب اٹھتا ہے اس کے منہ میں جو مزہ ہوتا ہے اسے موت کہتے ہیں۔ سمجھنے والے نہیں سمجھا کیا مطلب؟ تو مولا نے کہا جو چیز تم رات کو کھاؤ گے، اگر کھٹی چیز کھاؤ گے صبح اٹھو گے وہی مزہ ہوگا ہلکا سا، اگر میٹھی چیز کھا کے سو جاؤ گے تو وہی صبح کو مزہ ہوگا تمہارے جب صبح کو اٹھو گے۔ اسی طرح موت یہی ہے، دنیا میں جو کر کے جاؤ گے، اگر لوگوں سے میٹھا برتاؤ کیا تو آخرت بھی میٹھی ہوگی، اگر لوگوں سے کڑوا برتاؤ کیا، کڑوی رفتار کی تو آخرت بھی تمہاری کڑوی ہوگی۔ اسی لیے جو آخرت کے لیے کامیابی ہے وہی دنیا کے لیے بھی کامیابی ہے۔ اور کامیاب شخص کے بارے میں حدیث ہے کہ جب مومن مرتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کے فرشتے کہتے ہیں اسے سو جا سو جا، اس طرح سو جا جیسے دولہا قبر کی پہلی رات سو جاتا ہے۔ ان کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک رسول خدا کے صحابی تھے، وہ رسول خدا کے بڑے نیک صحابی تھے، رسول خدا کے ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے، بڑے مخلص صحابی تھے، ہمیشہ رسول خدا کے ساتھ، ہمیشہ محبت میں، اور جب بھی رسول خدا نماز کے لیے جاتے تھے یہ بھی تیار ہوتے تھے، رسول خدا کے ساتھ ہوتے تھے، ہمیشہ بڑے نیک اور مخلص صحابی تھے۔ مگر ایک تھی مشکل، وہ بیچارے غریب تھے، رسول خدا دیکھتے تھے ان کے لیے کوئی رہنے سہنے کا اچھا انتظام نہیں، بڑی مشکلات میں ہیں، بڑے غمگین ہوتے تھے۔ ہے تو بڑا اچھا صحابی، بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے، ہمیشہ جب بھی رسول خدا نماز کے لیے نکلتے تھے دروازے پہ کھڑے رہتے تھے رسول خدا کے انتظار میں۔ رسول خدا ہمیشہ غمگین رہتے تھے کہ کہیں اس کو کہیں کچھ پیسہ مل جائے، کچھ حالات بہتر ہو جائیں، نہیں ہے کہ بہت امیر ہو جائے، کچھ حالات بہتر ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ ایک دن جبریل نازل ہوئے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ حبیب اللہ ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، خدا کو آپ کا غم دیکھا نہیں جاتا، خدا آپ کو غمگین نہیں دیکھنا چاہتا، بتائیے کیا آپ چاہتے ہیں وہ آپ کا غریب صحابی امیر ہو جائے؟ رسول خدا نے کہا کیوں نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں میرا وہ غریب صحابی امیر ہو جائے۔ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ کے صحابی امیر ہو جائیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ بس اتنا کر لیں اپنے طرف سے 2 درہم لے لیں اور اپنے صحابی کو دے دیں اور اسے کہہ دیں کہ یہ 2 درہم تمہارے لیے، اس سے جا کے اپنا بزنس شروع کر دے، تجارت شروع کر دے، کوئی کاروبار شروع کر دے۔ رسول خدا نے وہ 2 درہم لے لیے۔ اب وہ صحابی جب نماز کے لیے نکلے، اب وہ صحابی دروازے پہ کھڑے ہیں جیسے ہمیشہ کے لیے دروازے پہ کھڑے رہتے تھے۔ رسول خدا نے سلام کیا اور اپنے نزدیک بلایا اور کہا یہ 2 درہم لے لو، اب اس سے تجارت شروع کر دو۔ اب اس نے 2 درہم تو لے لیے، مگر یہ 2 درہم معمولی 2 درہم نہیں تھے، یہ وہ 2 درہم تھے جسے رحمتاً للعالمین کے ہاتھوں نے چھوا تھا۔